الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة رسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم معزز حاضرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان و کرم ہے کہ مولائے بزرگ نے مجھے اور آپ کو ہماری اس عالم ناسوت کی زندگی میں یہ موقع غنیمت عطا فرمایا کہ آج کا یہ مبارک دن ہماری زندگیوں میں عطا فرمایا، اور دو بالا کرم آج کا مبارک دن یوم جمعہ عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے مبارک دن پر اللہ رب العزت کے حبیب پاک صاحب لولاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور سننے کی سعادت بخشی ہے۔ الحمدللہ علی احسانی۔ حاضرین اکرام، پچھلی نشست میں ہمارا جو سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے، وہ درس ازواج مطہرات تک پہنچا، ان کی کیا تعداد رہی اور ان کا کیا نام رہا، آپ نے وہاں تک سماعت کیا تھا۔ آج پھر میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین تک پھر سے آج ایک بار بطور برکتاً سعادتاً ان کے نام سے آغاز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انفرادیت کے ساتھ ہر زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر تھوڑی تھوڑی سیرت یہاں پر صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں، وہ سماعت کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو پہلی زوجہ پاک ہے، ان کا نام حضرت سیدنا بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ دوسرے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر تیسرے ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ہے۔ پھر چوتھے ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہے۔ پانچویں زوجہ پاک ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ چھٹے ام المؤمنین حضرت سیدہ سودا رضی اللہ عنہا ہے۔ پھر ساتویں جو ہیں ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ آٹھویں ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا۔ نویں ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا۔ دسویں ام المؤمنین حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا ہے۔ گیارہویں ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور ایک یہاں پر ذکر کیا گیا، 12ویں زوجہ پاک کا بھی نام یہاں پر ذکر کیا گیا۔ تو میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ اکثر احادیث میں 11 ازواج پاک کا ذکر ہے، لیکن کچھ احادیث پاک میں 12 کا بھی ذکر ہے۔ تو وہ 12ویں زوجہ پاک جو تھے، یہاں پر صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وہ آپ کے خادمہ تھی، تو از روئے شریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی نکاح فرمایا تھا۔ تو ان کا کیا نام ہے؟ حضرت سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا، جو آپ کی 12ویں زوجہ پاک ہے، آپ کی کنیز تھی، تو آپ نے ان سے نکاح فرمایا تھا۔ تو حاضرین اکرام،
یہ الگ الگ نام رکھے. اب یہاں سے مختصر، اب یہ جتنے بھی ازواج کا ذکر کیا گیا مختصر ان کی سیرت یعنی ان کے حالات، ان کی زندگی، ان کا خاندان کیا ہے، مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. تو حضرت سب سے پہلے ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. آپ کی زندگی کیا رہی سماعت کریں، خصوصیات سماعت کریں کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہے. پہلی زوجہ، آپ نے پہلا نکاح حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا. آپ نے پچھلے نشستوں میں سماعت کیا جب آپ کا نکاح ہوا تو نبی پاک کی عمر مبارک 25 برس کی ہے اور آپ کی 45 برس کی، یعنی 20 سال کا اس میں ایک وقفہ رہا، 20 سال کا فرق رہا. تو حضرت بی بی خدیجہ سے پہلا نکاح ہوا جو امہات المؤمنین میں خصوصی فضیلت کی حامل ہے. یعنی تمام امہات میں، تمام ازواج میں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک خاص مقام ہے. اس کے بعد خواتین میں سب سے پہلے ایمان لائے جب اللہ کے حبیب پاک نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے سنا ہے کہ مرد حضرات میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہے. خواتین میں ایمان لانے والے سب سے پہلی کوئی ذات گئے تو وہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. پھر اس کے بعد بچوں میں کم عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تو مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ عنہ. پھر اس کے بعد غلاموں میں اگر کوئی سب سے پہلے ایمان لائے تو ان کا نام زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان 4 لوگوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اولین میں سے ہے. انہوں نے سب سے پہلے نبی پاک نے جیسا اعلان فرمایا بغیر کسی کی تصدیق کے، بغیر کسی کی دلیل کے، بغیر کسی کے سنے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ کیفیت ان 4 حضرات کی ہے. تو خواتین میں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات کا نام حضرت سیدنا بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے. یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے کہ پہلے تو ایمان لائے، اور دوسرا شرف یہ ہے کہ وحی نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت قرآنیہ نازل ہونے کے بعد آیت قرآنیہ کو سناتے تھے. نبی پاک وحی کو سب سے پہلے کس کو سناتے؟ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا کرتے تھے. یہ بھی آپ کے لیے اعزاز ہے. آپ کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوسرا نکاح نہیں فرمایا جب تک آپ باحیات تھے. کبھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اتنی محبت فرمایا کرتے، آپ کا لحاظ رکھتے، آپ کو تکریم، آپ کی عزت، آپ کی عظمت دیا کرتے. یہ عالم اسلام کے لیے ایک سبق ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کا حق اسلام میں نہیں دیا جاتا، لیکن دیکھو، آؤ نبی پاک کی سیرت کو پڑھو، ازواج مطہرات کی زندگی کو جانیں. کہ بولے کہ خالی 11 نکاح کر لیے، 11 نکاح کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے معلوم؟ 12 ازواج ہے. کیا ہے حکمت؟ حکمت یہ ہے کہ آج سائنس جب تحقیق کر رہی ہے، سائنس نے تحقیق کی، سائنٹسٹ نے تحقیق کی، تو کیا پتا چلا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، مرد حضرات کم ہیں، مرد کی تعداد دنیا میں کم ہے. تو نبی پاک کی حکمت عملی پر قربان جائے کہ کبھی کوئی عورت یہ نہ سوچے کہ مجھے میرا حق نہیں ملا. تو سب کا حق ادا کرنے کے لیے شریعت میں اجازت دی گئی کہ انبیاء نے 4 سے زیادہ نکاح فرمائے اور نبی پاک نے تو 12 نکاح فرمایا، لیکن عام مسلمانوں کو 4 نکاح کی اجازت دی. یعنی ہر عورت کو اس کا حق ملے. اس کے بعد اگر یہ نہ ہوتا، اگر نکاح کرنے کا حکم نہیں ہوتا تو آج بدکاریاں تو عروج پر ہے. آج لوگ زنا میں مبتلا ہو جاتے، آج لوگ بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتے، نہ جانے گناہ کیا کیا کر بیٹھتے. تو گناہ سے بچانے کے لیے شریعت میں اجازت دی گئی کہ ایک مرد 4 شادی کرے. اور نبی پاک نے 11 نکاح فرمائے تو 11 کا بھی حق ادا کیا. اگر استطاعت ہے تو نکاح کرنا ہے، زبردستی نہیں بولے کر لو بول کے. یہ بھی حکم ہے شریعت میں کہ نکاح کرو، زیادہ، ایک سے زیادہ نکاح کرو بولے تو کرنا لازم و ضروری ہے نہیں،
بلکہ سب سے پہلے تم پہلی کا حق ادا کرو، اس کو خوش رکھو۔ جب وہ آنے والی کے ساتھ بھی اگر خوش رہ سکتی ہے، اگر تعلیمات اسلام سے وہ آگاہ ہے، اسلام کو جانتی ہے، شریعت کو جانتی ہے، آگے چل کر تضاد نہیں ہو سکتا ہے، تو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے آپ کو۔ ایک کو ستا کے، ایک کو مار کے، ایک کا حق لوٹ کے اگر آپ دوسرے کے ساتھ کریں تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہے شریعت۔ تو شریعت کو سب سے پہلے ہم کو سمجھنا ہے، اس کے بعد ہم دوسروں کو سمجھانا ہے۔ تو حاضرین اکرام، یہ کانسیپٹ ہے اسلام میں۔ نکاح ایک سے زیادہ نکاح بولے تو ایسی نہیں کر لینا ہے۔ حق ادا کرو، خوش رکھو۔ وہ جب آپ کے ساتھ خوش ہے، پھر آپ میں استطاعت ہے، مال سے بھی استطاعت ہے، ہر چیز سے استطاعت ہے، تو آپ کو جب حکم ہے، جب اجازت ہے کہ آپ دوسرا نکاح کریں۔ یہ شریعت اسلامیہ کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہر عورت کو حق دیا جائے۔ ارے آپ نے سنا ہے، سیرت میں پہلے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے اگر بچی ہوتی تو زندہ درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، نحوست سمجھا جاتا تھا۔ ارے نبی پاک ہی تشریف لائے تو عورتوں کے حق ملے، شریعت آئی تو عورتوں کے حقوق ملے، عورتوں کو وقار ملا، عزت ملی، عظمت ملی، پردہ ملا۔ اگر نبی پاک نہیں تھے تو دیکھو دور جاہلیت اٹھا کر عورتوں کا حق کہاں پر دیا جاتا تھا اور کون پامال کرتے تھے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا نظام ہے، اسلام ایک ایسا منشور ہے کہ یہاں پر ہر ایک فرد فرید کو اللہ تعالیٰ نے ان پر حق مقرر فرمایا ہے۔ تو میرے کیف حاضرین اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ پاک سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ محبت لانا ہے، اگر محبت سے مراد اگر کوئی شرما رہی ہے الفاظ سے تو شرمانے کی ضرورت نہیں، بلکہ نبی پاک نے تو درس دیا اپنے بیویوں سے محبت کرو۔ آج اختلافات آپ دیکھ رکھے ہیں، لڑائیاں، جھگڑائیاں، طلاق، خلے، وجہ کیا ہے؟ آپس میں محبت نہیں رہی، آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ اب صرف بول رہے ہیں تو یہ بول رہے ہیں میں جیسا بولے ویسا کرنا، یعنی ضد ہو گئی۔ سامنے والا بھی ضد کر رہا ہے اور شوہر بھی ضد کر رہا ہے۔ تو آپ نے حیدرآبادی کہاوت سنا ہوگا، ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی۔ تو ایک جگہ پر دو ضد کرنے والے لوگ نہیں پنپ سکتے، نہیں عروج حاصل کر سکتے، وہی کیفیت ہے۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ایسی تربیت دو، اگر لڑکیاں ہیں تو صبر سکھاؤ، صبر سکھاؤ، اگر بچے ہیں تو اچھی تربیت دو، آگے چل کر کام آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھے ہوئے ہر کوئی بڑے حضرات، بزرگ حضرات بھی موجود ہے، دیکھتے تھے ہوں گے آپ، پہلے کے لوگ پیتے تھے، کھاتے تھے، مارتے تھے بیویوں کو، پھر بھی وہ عورتیں گھروں کو سنبھال کر چلتی تھی۔ کبھی میرے کو طلاق دے دو نہیں بولی عورت۔ لیکن آج آپ دیکھیے، ایک شادی میں لاکھوں روپے خرچہ کر رہی، لاکھوں روپے خرچہ کر رہی، مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں یہ نوبت آ رہی کہ بول رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عورتوں کے اندر، بچیوں کے اندر صبر نہیں سکھایا جا رہا ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر دیجئے، اور عورت کو تو خاص طور پر صبر سکھانا ہے۔ وہ صبر کی ملکہ ہوتی ہے عورت۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے زیادہ صبر کوئی نہیں کر سکتا، بولے آدمی سے زیادہ فوقیت دی گئی عورت کو۔ آدمی میں بھی اتنا صبر نہیں ہے، مرد میں بھی، لیکن اس کے باوجود بولے اگر عورت صابر کی منزل پر آ جاتی ہے، صبر کرنے ڈٹ جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، تو آدمی سے زیادہ عورت صبر کر سکتی ہے۔ تو حاضرین اکرام، کیا ہے مقصد؟ اپنے بچیوں کو صبر سکھائیے۔ کچھ تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف کا سامنا کیسے کرنا۔ اور یاد رکھیے، عورت جب تکلیف میں ہوتی ہے تو تکلیف میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے وہ عورت کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ کرم نوازی ہے، ایسا سکھائیے۔ بولیے اپنے بچوں کو، بولو کہ اگر تکلیف میں ہے تو اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میری یہ تکلیف کو دور کر دے۔ اگر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے لیے دعا کرو، اے اللہ میرے خاوند میں یہ کمی ہے، یہ پیش ہے، یہ برائی ہے، اے اللہ تو اس کی کمی کو، اس کی برائی کو دور کر دے۔ اس کے حق میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا، شوہر کے حق میں سب سے پہلے کس کی دعا قبول کی جاتی ہے؟ اس کی عورت کی دعا قبول کی جاتی ہے، اس کی بیوی کی دعا قبول کی جاتی ہے۔
اور ایک جگہ ارشاد ہوا، نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں جب شوہر کمانے کے لیے اپنے گھر کے باہر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں اس کی عورت کی دعا سے برکت عطا فرماتا ہے بولے۔ تو یہ بھی تلقین دینا، یہ بھی سکھانا کہ میں جب باہر جاؤں کمانے کے لیے تو مصلی بچھاؤ، بیٹھ کے میرے واسطے دعا کرو، حلال رزق کی دعا کرو، برکت کی دعا کرو، اچھے گھر کی دعا کرو، اچھی اولاد کی دعا کرو۔ اس واسطے سکھائے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آدمیوں کے لیے یہ دعا ہے، کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے رب، ہم کو، ہمارے لیے، ہمارے بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو حاضرین اکرام بتائیے، کیا اسلام یہاں پر کسی کا حق مار رہا ہے؟ یہاں پر تو ایک دوسرے کے حقوق بتائے جا رہے ہیں، آپس میں میاں بیوی کیسے محبت کریں یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو حاضرین اکرام یاد رکھیے، جو چیزیں محبت کے ساتھ نپٹائی جا سکتی ہے اس کو الجھانے میں آپ کی دانش مندی نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ بتائیے، تربیت دیجیے، اخلاق سکھائیے، صبر سکھائیے۔ سب سے پہلے صبر کرنے والا بہت عابد سے بھی اوپر ہے کہتے۔ کیا بولے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والو استعینوا، مجھ سے مدد طلب کرو۔ کیسے مدد طلب کرنا؟ بالصبر، صبر کے ساتھ طلب کرنا، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ کرنا۔ اور تو یہاں پر صلاۃ کے معنی پر مفسرین اکرام نے دو اقوال بیان فرمائے، ایک تو نماز ہے، دوسرا ہے دعا۔ اور ایک معنی نکالا گیا، صلاۃ کا معنی درود شریف، سمجھے؟ یعنی انسان میں تین چیزیں ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے، دعا بھی ضروری ہے، درود بھی ضروری ہے۔ تو یہ طریقہ ہم کو بتایا گیا، ایک انجمن بنائی گئی ہے، اس انجمن کا جو ایک نظام بتایا گیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، یہ کرم نوازی ہے، پھر مسلمان بنایا تو اہل سنت بنایا، اس سے دو بالا کرم ہے۔ تو مسلمان ہونے کے بعد جب مومن بنتا ہے انسان، مومن بننے کے لیے بتا دیے کہ اللہ سے مدد طلب کرو، کیسے کرنا؟ صبر کرو، سب سے پہلی منزل صبر کی ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھو، دعا کرو، اللہ کے حبیب پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ اب آج کل ہمارے پاس کیا ہو گیا، دعا کرتے کہ دعا قبول ہونا، نہیں تو نہیں مانتے۔ اور ایک ہمارے پاس ایک رواج ہے، بغور سماعت کریے، بہت غلط رواج ہے۔ کچھ ہم تکلیف میں پڑ جاتے ہیں، کچھ تکلیف آ جاتی، بار بار تکلیف آ رہی، اوکے، پریشان آ رہی، کاروبار میں نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، ملازمت گھٹتی جا رہی ہے، برکت گھٹتی جا رہی ہے، یا گھر میں کچھ پریشانی ہو گئی، تو اکثر خواتین میں بھی یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ بولتے اے اللہ میچ ملا تھا کیا، اے اللہ میرا گھر ہچ ملا تھا، میرا شوہر ہچ ملا تھا، میری اولاد ہچ ملی تھی، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہ الفاظ کفریہ الفاظ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ سے تم اس کی شکایت کر رہے ہو، اے اللہ میچ ملا تھا، یعنی تم اللہ سے بہتر جانتے ہو کس کو کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر بندے پر اتنی ہی دقتیں ڈالتا ہے، اتنی ہی پریشانی ڈالتا ہے، اتنے ہی مراحل سے اس کو گزارتا ہے جتنی اس میں طاقت ہے۔ یعنی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں میرے پہ پریشانی آ گئی، تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، یعنی آپ خود اپنے حوصلے کو پست کر رہے ہیں۔ تو بہرحال حاضرین اکرام بتایا یہ گیا کہ یہ الفاظ کا استعمال نہ کرے۔ علماء اکرام نے کہا اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو یہ کفریہ الفاظ ہے، اس کو توبہ تلہ کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، پھر کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے۔ معلوم؟ تو محفوظ رہیے یہ چیزوں سے، اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے، سمجھے؟ اب کبھی بھی کچھ بھی آ جائے، غوث پاک کا فرمان ہے، سب غوث پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، شہدائی بیٹھے ہیں، غوث پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں معلوم؟ جو یہ مراحل سے گزرتے ہیں، امتحانات، پریشانیاں، تو بولے کہ اصل مومن کی نشانی وہی ہے جیسا کہ انسان اچھی حالت میں بڑی خوشی میں جیسا خوش رہتا ہے، ویسا امتحانات میں مراحل میں خوش رہے، وہی مومن ہے بولے۔ یعنی انسان یہ سوچے کہ بعض جگہ یہ بھی باتیں بتائی گئی کہ جو اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے۔
اور اگر کسی کے پاس امتحان نہیں ہے تو وہ اللہ سے دور ہے. پہلی منزل برو میں آپ، دوسری منزل مراحل، تیسری منزل تو دنیا اور آخرت دونوں اس کی ہے. تو پہلے مرحلے سے گزرنا ہے، اس کے بعد آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو نظام بنایا نہیں، راحت تکلیف، تکلیف راحت، یہ دو چیزیں ہیں. اگر تکلیف نہیں ہوتی تو راحت کا احساس کیسا ہوتا تھا؟ اگر برائی نہیں ہوتی تو اچھائی کا احساس کیسا ہوتا تھا؟ اگر برائی نہیں ہوتی تو نیکی کا احساس کیسا ہوتا تھا؟ اگر جہنم نہ ہوتی تو جنت کا احساس کیسا ہوتا تھا؟ اگر شیطان نہ ہوتا تو خدا کا احساس کیسا ہوتا تھا؟ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑے عقل مندی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ ہمارے بزرگوں کے تعلیمات پر ہم کو عمل کرنا ہے. جو راستے بتائے نہ کوئی غلط نہیں بتائے، شریعت سے ہٹ کے نہیں بتائے، سب شریعت کے اندر ہی بتائے. جو شریعت کا پابند ہے وہی اللہ کا محبوب بنا، جو شریعت سے ہٹا اللہ کی قربیت سے بھی ہٹ گیا. تو میرے کیف حاضرین اکرام، ایک بات میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک حضرت بی بی خدیجہ سے محبت کرتے ہیں تو اپنے بیویوں سے محبت کرنا کوئی ناگوار بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں. محبت کرنا ہے، سیکریفائس کرنا، موقع دینا. سمجھے آپ کیوں بولیے؟ اس وجہ سے کہ ایک عورت سامنے اپنے 20 22 25 سال جو ماں باپ کے پاس گزار کر آئی، وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس آ گئی، اپنی ساری زندگی کو چھوڑ کے آ گئی. تو کیا آپ اس کے لیے ایک دو باتیں نہیں مان سکتے؟ کیا آپ اس کے لیے ایک دو چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے؟ سوچئے، فکر کریے. اگر آپ یہ چیزوں کو آزما لیں گے اور اختیار کر لیں گے تو میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، آپ سارے علاقے میں اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا. کسی کے پاس طلاق نہیں ہوگا، کسی کے پاس خلا نہیں ہوگا. آج بڑی آسانی سے طلاق خلا ایسا چل رہا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا، جب ایک جوڑے میں طلاق ہوتا ہے، ایک جوڑے میں طلاق ہوتا ہے تو زمین و آسمان ہل جایا کرتے ہیں. اللہ اکبر، اتنی بڑی وعید کی بات ہے. تو حاضرین اکرام، یہ برائیوں سے ہماری جو نسل ہے اس کو بچانا ہے، نوجوان نسل کو بچانا ہے، ہم کو خود کو اس سے بچنا ہے. یاد رکھیے، اللہ کے حبیب پاک کی زندگی، یہ میں جو سیرت پڑھ لو نہیں، اس وجہ سے پڑھ لو میں کہ ہم کو پتا چلے کہ نبی پاک نے زندگی کیسی گزاری، ویسی ہی زندگی ہمارے کو گزارنا ہے. اب یہاں پہ کیا پتا چلا، 63 سال کی عمر میں حضرت بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا. سمجھے آپ؟ تو 63 یعنی ایک 15 سال کا عرصہ گزرا نا، 15-18 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اتنی محبت کرتے تھے آپ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. تو میرے کیف حاضرین کرام، آگے بڑھتے ہیں. تو کیا بولے، اعلان نبوت کے بعد ہر طرف سے مخالفت کی لہر اٹھی تو آپ مونس حیات بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کی خاطر کا سبب بنی. آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سرمایہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر کر دیا. جب اعلان نبوت میرے آقا نے کیا تھا، فرمایا اعلان نبوت، تو بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت پریشانیاں میرے آقا کو درپیش آئی. تو جب وہ پریشانی راحت میں اگر کسی نے تبدیل کیا وہ پریشانی کو، تو حضرت بی بی خدیجہ. تو راحت کا جو سبب بنے، تسکین قلب جو بنے، وہ حضرت بی بی خدیجہ بنے وہ رہیں. اور اسلام کی تعمیر نو کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے پہلے مال خرچ کرنے والی ذات کا نام حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اپنا سارا مال اللہ کے حبیب پاک کے سپرد کر دیا اور بولے، یا رسول اللہ، یہ سارا مال آپ کا ہے، آپ جیسے چاہے، جسے چاہے، جس کو چاہے آپ عطا کر دیں. یہ ہوتی ہے اسلام کی محبت. یہ ہوتی ہے، اگر کسی کی محبت میں غرق ہو رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، تو یہ کیفیت ہوتی. تو محبت صرف دعوے داری کا نام نہیں بلکہ عملی جامے کا بھی نام ہوتا ہے. تو بہرحال حاضرین کرام، یہ مختصر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت ہے. ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی اور ازواج مطہرات باقی ہے، لیکن وقت کا تقاضا ہے، وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے جمعے میں آپ کے سامنے اور ازواج مطہرات کی بات میں عرض کروں. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں، ہماری نیتوں میں برکتیں عطا فرمائیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.